آج کی اس تفصیلی گفتگو کا آغاز ہم ایک ایسے حیران کن اور کسی حد تک تکلیف دہ زداد سے کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی بات جو ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ شاید اب ہم نے اسے محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بالکل، اور یہ زداد، یہ پیراڈاکس اصل میں ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ صحیح۔ ذرا اس منظر نامے پر غور کریں۔ ہمارے ہاں لاکھوں لوگ باقاعدگی سے قرآن پڑھتے ہیں، خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، ہر گھر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ایک بھرپور دوڑ لگی ہوتی ہے کہ کون کتنی جلدی اور کتنی بار کتاب کو مکمل کرتا ہے۔ ہاں، یعنی ختم کرنے کی ایک ریس ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کتاب سے عقیدت کا یہ عالم ہے کہ اسے غلافوں میں سجا کر اونچی جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ لیکن اسی عقیدت کے برعکس اگر ہم اپنے معاشرے کی عملی حالت دیکھیں تو بازاروں میں دھوکہ دہی، رشتوں میں عدم برداشت، اخلاقی زوال، شدت پسندی اور ایک عجیب سی ذہنی الجھن ہر طرف نظر آتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جو کسی کو بھی رک کر سوچنے پر مجبور کر دیں کہ آخر ہم کہاں غلط جا رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہماری بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے اس گہرے تجزیے کا، اس مباحثے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی سمجھنا ہے۔ جب ایک کتاب خود کو نہایت واضح الفاظ میں ہدایت کہتی ہے تو اس ہدایت کا اثر ہماری سڑک پر، دفتر میں یا ہمارے رویوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ اچھا، تو کیا مسئلہ؟ میرا مطلب ہے، کیا مسئلہ اس پیغام میں ہے جو کتاب دے رہی ہے، یا پھر ہمارے سمجھنے کے طریقے میں؟ یہی تو ہم آج کے فراہم کردہ مواد سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سورسز بالکل اس مسئلے کی جڑ تک جاتے ہیں، اور سننے والوں کے لیے اس موضوع کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ صرف ایک نظریاتی بحث نہیں ہے، یہ اس معاشرتی کھوکھلے پن کا علاج تلاش کرنے کی کوشش ہے جس کا ہم سب روزانہ شکار ہوتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ مجھے اس بات میں جو چیز سب سے زیادہ تجسس میں ڈالتی ہے وہ الفاظ ہیں جو کتاب نے خود اپنے تعارف کے لیے استعمال کیے ہیں۔ یعنی کتاب خود کو صرف ایک مذہبی صحیفہ نہیں کہتی جس کا کام صرف ثواب کمانا ہو۔ بالکل نہیں۔ اس نے اپنے لیے بڑے عملی الفاظ چنے ہیں، جیسے اسے ہدیٰ کہا گیا ہے یعنی ہدایت، فرقان کہا گیا ہے یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی، اسی طرح اسے شفا اور نور کہا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسی کسوٹی ہے جو روشنی دے سکتی ہے تو ہم معاشرے کے طور پر اتنے اندھیرے میں کیوں ہیں؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب ہمیں اس کتاب کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ جو سورسز ہم آج دیکھ رہے ہیں ان میں سورہ 7 کی آیت 29 کا حوالہ بہت اہم ہے۔ اس آیت میں واضح بتایا گیا ہے کہ یہ برکت والی کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے، جسے عربی میں تدبر کہتے ہیں۔ تدبر یعنی رک کر سوچنا۔ ہاں، تاکہ سمجھ والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہاں سارا زور الفاظ کی ادائیگی پر نہیں ہے بلکہ اس تدبر پر ہے۔ تدبر کا مطلب صرف ترجمہ پڑھ لینا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی بات کی تہہ تک جانا، میسج کو اپنی ذات کے آئینے میں دیکھنا۔ جب تک یہ غور و فکر نہیں ہوگا تو الفاظ آپ کی اندر کی دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے، یعنی میری نظر میں یہ ایک نئی سوچ ہے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر اور عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق صرف ایک رسمی اور میکینیکل حد تک رہ گیا؟ اصل میں رسموں کو ادا کرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ہمارا تعلق واقعی صرف ریچول سینٹرڈ ہو گیا۔ آج ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ آواز کتنی خوبصورت ہے، تلفظ کتنا ٹھیک ہے، کتاب کو کتنی جلدی ختم کیا گیا ہے اور ثواب کتنا ملے گا۔ کوانٹٹی پر زور زیادہ ہے۔ صحیح کہا۔ ایک مقررہ وقت میں چند صفحات پڑھ لینا انسان سے کسی داخلی تبدیلی کا تقاضا نہیں کرتا۔ اس میں آپ کو اپنی انا یا مفاد قربان نہیں کرنے پڑتے۔ اگر ہم اس کا موازنہ ابتدائی مسلمانوں کے طریقے سے کریں تو سورسز بتاتے ہیں کہ ان کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے حصے یاد کرتے تھے، 10 آیتیں لیں، ان کے معنی سمجھے، انہیں عملی زندگی میں اپنی تجارت اور رشتوں میں شامل کیا اور پھر آگے بڑھتے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو آج کے دور میں مسئلے کی جڑ یہی ہے کہ گہرائی کی جگہ تیزی نے لے لی ہے، سپیڈ نے۔
تدبر کے بغیر جس میں آیتوں کو جوڑنا، موضوعات کو سمجھنا اور ان کا آج کے دور میں اطلاق دیکھنا شامل ہے، ہدایت صرف ایک نظریاتی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔ مطلب کسی کے پاس بیماری کے علاج کا نسخہ ہو، وہ اسے روز نہایت عقیدت سے پڑھے چومے، لیکن دوا خریدے نا، ظاہر ہے بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، لیکن معاملہ صرف تیزی تک محدود نہیں ہے۔ کچھ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو کتاب کا اصل میسج سمجھنے سے روکتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ فرقہ وارانہ سوچ اور فلٹرز ہیں جن کی آئینہ لگا کر لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو فرقہ وارانہ فلٹر والی بات ہے، اسے تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سیدھا کتاب کی طرف جانے کے بجائے پہلے سے طے شدہ عقائد اور اپنے گروہ کی پہچان کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہیومن سائیکالوجی اور کنفرمیشن بائس کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی شخص کتاب کھولتا ہے تو اکثر اس کی نیت حق کی تلاش یا اصلاح نہیں ہوتی۔ وہ ایسی آیتیں ڈھونڈتا ہے جو اس کے پہلے سے طے شدہ عقائد کو صحیح ثابت کر سکیں۔ ویلیڈیشن کے لیے۔ ویلیڈیشن کے لیے، یعنی تصدیق کے لیے، تبدیلی کے لیے نہیں۔ صحیح۔ جب کسی گروہ یا مسلک کے ساتھ وفاداری وحی سے زیادہ اہم ہو جائے تو انصاف اور حقیقت پسندی ختم ہونے لگتی ہے۔ جو آیات ان کے رویے پر تنقید کرتی ہیں، لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا ایسی تعویل نکالتے ہیں جو ان کے نظریے کے مطابق ہو۔ کتاب تبدیلی کا ذریعہ بننے کے بجائے اپنے عقائد کو ویلیڈیٹ کرنے کا آلہ بن جاتی ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کا مقام ہے، اور اسی سے جڑی ایک اور رکاوٹ جو سورس مٹیریل میں واضح کی گئی ہے وہ ہماری ثقافت ہے۔ خاص طور پر ہمارے بر صغیر کے حوالے سے اگر دیکھیں، یہاں ثقافتی رسموں کو ہی مذہب سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ثقافتی اسلام بنام قرآنی اسلام کی بحث ہے۔ لوگ صدیوں سے چلی آ رہی سمجھی روایتوں کے ساتھ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ تنقیدی تحقیق اور اصل نصوص یعنی ٹیکسٹ پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ ان کی جذباتی وابستگی ان پر حاوی ہو جاتی ہے۔ میری نظر میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن ایک آفاقی اور یونیورسل اخلاقی نظام پیش کرتا ہے، جبکہ ثقافت مقامی ہوتی ہے، لوکل ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق نہ کر پانا ہی غلط فہمیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس پر سوال اٹھانا معاشرتی بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان فرقہ وارانہ اور ثقافتی فلٹرز میں اس قدر جکڑے ہوئے ہیں تو باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہاں سے مجھے وہ نیت والی بات یاد آتی ہے کہ نیت ہی نتیجے کا فیصلہ کرتی ہے۔ میں بالکل یہی پوائنٹ اٹھانے والی تھی۔ عمل کا آغاز نیت سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صرف ثواب کی ہے تو آپ کو وہی ملتا ہے، اگر نیت صرف تلاوت مکمل کرنے کی ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نیت اصلاح کی ہے تبھی ٹرانسفارمیشن یا تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے لیے عاجزی بہت ضروری ہے، خود کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ بالکل۔ جب تک انسان یہ دعویٰ کہ میں سب جانتا ہوں ایک طرف رکھ کر طالب علم بن کر نہیں بیٹھتا، ہدایت کا عمل شروع نہیں ہو سکتا۔ اور فراہم کردہ مواد اس حوالے سے کچھ بہت عملی اقدامات بھی پیش کرتا ہے جو سیکھنے والوں کے لیے بہت مددگار ہو سکتے ہیں۔ وہ عملی طریقے کیا ہیں؟ پہلا اور سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ روزانہ ترجمہ پڑھا جائے۔ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا بتایا جا رہا ہے، آپ عمل کیسے کریں گے؟ صحیح۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ صرف ترتیب سے پڑھنے کے بجائے موضوع کے حساب سے یعنی تھیمیٹکلی مطالعہ کیا جائے۔ یہ تھیمیٹک سٹڈی والا پوائنٹ میرا ماننا ہے کہ بہت زبردست ہے۔ اگر کسی کو جاننا ہے کہ انصاف پر کیا بات ہوئی ہے تو وہ اس موضوع کی آیتیں ایک ساتھ دیکھیں، اس سے پوری تصویر نظر آتی ہے۔ ہاں، اس سے ذہن کھلتا ہے۔ اور تیسرا قدم جو سورسز میں بتایا گیا ہے وہ یہ سوال کرنا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو رک کر سوچیں، یہ آیت مجھ سے کس عمل کا مطالبہ کرتی ہے؟ آج میری زندگی میں اس کا کیا اطلاق ہے؟ پرسنل اکاؤنٹیبلٹی۔ اور چوتھا قدم ان لوگوں کے لیے ہے جو ان فلٹر سے واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ ہے مختلف تفاسیر اور ترجموں کا تنقیدی مباحثہ کرنا۔ ایک ہی موقف پر اٹکے رہنے کے بجائے مختلف آراء کو کھلے ذہن سے پڑھنا، اس سے سوچ میں لچک اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آخری یا پانچواں قدم یہ ہے کہ آغاز ہمیشہ ہدایت کی سچی دعا اور طلب سے کیا جائے۔
یہ سارا علمی عمل اس وقت تک بے روح ہے جب تک سچے دل سے حق کو دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ مانگی جائے۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے کا اگر ہم خلاصہ کریں تو بات کہاں آ کر رکتی ہے؟ قرآن واضح ہے، مسلسل ہے اور پوری طرح محفوظ ہے۔ مسئلہ اس تک رسائی میں نہیں ہے۔ آج کتاب تک پہنچنا جتنا آسان ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ مسئلہ ہمارے رویے میں ہے۔ اور اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روایتی تلاوت اور ریس کے بجائے ریفلیکٹیو انگیجمنٹ یعنی غور و فکر پر توجہ دیں تو اس کتاب کی تبدیل کرنے والی طاقت واپس نظر آنے لگے گی۔ اس کے لیے کسی نئی آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں ہے، صرف سچی نیت اور شعور کے ساتھ کتاب کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ ذرے سے چیزوں کو دیکھنا واقعی سوچ کو نیا رخ دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر ابتدائی مسلمانوں نے اس کتاب کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو چند آیاتوں کو سمجھ کر اور ان پر عمل کر کے دنیا بدل دی تھی، تو آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں سوچئے، اگر آج کتاب کو تیزی سے مکمل کرنے کی اس ریس کو چھوڑ کر صرف ایک آیت پر گہرائی سے غور کیا جائے اور اسے عملی زندگی میں اتارا جائے تو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے، اس پر ضرور سوچے گا۔